آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ آئیے ہم اپنے ذہن، خیال، سوچ کو آج کی تلاوت کے مطابق کلام کی طرف لگائیں اور کلام سے تاکہ جو آج کا پاک کلام ہم پڑھنے سننے والے ہیں اسے سمجھنے کے لیے خداوند ہمیں اپنی روحانی عقل، دانائی، فہم عطا کرے۔ پیارے خداوندہ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد، تیری جے ہو پیارے خداوندہ، آج کے دن کے لیے اور اس وقت اور موقع کے لیے۔ پیارے خداوندہ، جو تو نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں اس وقت تیرے حضور میں کھڑا ہو سکوں اور تیرا پاک کلام دوسروں تک پہنچانے والا بنوں۔ پیارے خداوند، تو میرے دل و دماغ، ذہن، عقل پر کنٹرول کر۔ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور تیری مرضی پوری کرنا میری خوشی ہو، اور یہی میری زندگی کا مقصد ہو۔ اس وقت تو اس سارے کلام کو ترتیب دینے میں تو میرا مددگار ہو پیارے خداوندہ۔ پیارے یسوع، میرا کامل بھروسہ، ایمان، یقین ہے، یقیناً تو میرے ساتھ ہے، اور آج کا زندگی بخش پاک کلام میرے لیے اور سب سننے والوں کے لیے باعث برکت ہو۔ جو دعا میں نے ایمان سے کی ہے، تو نے ہماری دعاؤں کو سنا ہے، مانگتے ہیں مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ جو آج کے پاک کلام کی تلاوت کی گئی ہے، یوحنا رسول کی انجیل میں سے 10ویں باب کی 11ویں آیت سے 16ویں آیت تک، تو یہ تلاوت ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ سنی ہے۔ یہ آج کا کلام ایک عام کلام اور ایک خاص کلام بھی ہے، اور یہ جو چرواہے کا اس میں ذکر ہے، اور جو یسوع مسیح تمثیلوں میں اکثر کلام کرتے تھے، اور جو بھی وہ کلام کرتے لوگوں کو جو بات سمجھانا چاہتے تھے، اور جن لوگوں کو، فقیہوں اور فریسیوں کو اور دوسروں کو جو بات وہ سمجھانا چاہتے تھے، وہ تمثیلوں میں اس لیے بیان کرتے تھے تاکہ آسانی سے سب کی سمجھ میں آ جائے۔ جو کلام سے کم واقفیت رکھنے والے، کم تعلیم یافتہ لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، وہ بھی اس کلام کو بآسانی سمجھ جاتے تھے کہ یسوع مسیح کہنا کیا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی جو آج کی تمثیل میں یسوع مسیح نے بیان کی ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور چرواہے کا مطلب جو ہے وہ بھیڑوں کو چرانے والا جو ہوتا ہے اسے چرواہا کہتے ہیں۔ اور جو بھیڑوں کی مثال دی گئی ہے، بھیڑ یسوع مسیح نے تمثیل ان کو دی ہے جو اس کے لوگ ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس سے محبت کرنے والے ہیں، جو اس کے خادم ہیں، ان تمام کو یسوع مسیح نے بھیڑ سے تشبیہ دی ہے کہ وہ میری بھیڑیں ہیں، میرے لوگ ہیں۔ اور اس میں جو بھیڑیے کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ابلیس کو یسوع مسیح نے بیان کیا ہے کہ وہ پھاڑنے والا ابلیس ہے۔ اور بھی جو اس تمثیل میں ذکر کیا گیا ہے وہ آج کے کلام میں ہم دیکھیں گے، اور جو یسوع مسیح نے اپنے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور اس نے اچھے چرواہے کی جو ایک خوبی بتائی ہے وہ یہ ہے خوبی کہ یسوع مسیح اچھے چرواہے کی جو بات کرتا ہے کہ اچھا چرواہا میں اس لیے ہوں کہ میں اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہوں۔ یہ خاص بات جو ہے یہ آج کی اس تمثیل میں ہے کہ یسوع مسیح اپنے آپ کو اچھا چرواہا کیوں کہہ رہا ہے۔ اور
جس طرح میں نے کہا کہ یسوع مسیح تمثیلوں میں کلام کرتے تھے، تو ہمیں اس نے بھیڑ کہا ہے، تو ہمیں بھیڑ سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ بھیڑ ایک بہت بھولا بھالا جانور ہے، اور وہ بغیر چرواہے کے تو چل ہی نہیں سکتی، چر پھر نہیں سکتی۔ وہ اس کا چرواہا آگے آگے چلتا ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، اور وہ اس چرواہے جس طرف جاتا ہے وہ اسی طرف ہی اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ بولی بھالی کہا گیا ہے، نہ سمجھ ایسے جو بھی اس کا چرواہا ہوتا ہے اس کی بات اس کے دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اور یہی تشبیہ، یہی بات یسوع مسیح اپنے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے لوگ بھی جو ہیں وہ بھیڑوں کی مانند ہے، اور خاص جو عقل مند بھیڑیں ہیں وہ اپنے چرواہے یسوع کی بات کو، آواز کو سنتی ہیں، اور اس کے آواز یہ ہے، یہ کلام جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی آواز ہے، اور جو اس کے لوگ، جو اس کے سچے پیروکار ہیں وہ اس کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، وہ اس کے پر ایمان رکھتے ہیں جو یسوع مسیح نے ان کے لیے تیار کی، ان کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ اور جو بولے بالے لوگ ہیں وہ ان کو کہا گیا ہے، بولے بالے لوگوں کو جو کلام سے ناواقف لوگ ہیں، وہ کلام کی طرف اپنی توجہ سنتے تو ہیں تو بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ اور جو خاص بات جو میں نے کہا کہ یہ کلام جو ہے وہ ایک عام کلام بھی ہے اور خاص کلام بھی ہے۔ خاص کلام ہمارے لیے یہ ہے کہ چرواہے تو بہت ہیں، چرواہے تو کلام مقدس میں بہت ساروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ فقیہ فریسی بھی جو تھے، جو کاہن تھے، وہ بھی چرواہے تھے، اور جو اس تلاوت میں بھی یسوع مسیح نے خود ذکر کیا ہے کہ جو مجھ سے پہلے آئے ہیں وہ سب چور اور ڈاکو ہیں، ان چرواہوں کا بھی ذکر کرتا ہے، اور جو آج کل کے بھی ہم چرواہے دیکھتے ہیں ان کا بھی اس تلاوت میں ذکر ہے۔ تو لیکن یسوع مسیح یہ سمجھانا ہمیں چاہ رہا ہے کہ اچھا چرواہا تو میں ہوں، اچھا چرواہا تو میں اس لیے ہوں کہ میں نے اپنی بھیڑوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے پرستاروں کے لیے میں نے اپنی جان دی ہے۔ کوئی دوسرا اپنی بھیڑوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کسی نے بھی جان نہیں دی۔ اور جو بھیڑوں کا سب سے بڑا دشمن بھیڑیا ہے وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے، جس کے بارے میں یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے، ان بھیڑوں کی خاطر اپنی جان دی ہے۔ اور جو سب سے بڑا انسان کا دشمن ابلیس ہے۔ کسی چرواہے نے، کسی نبی پیغمبر نے، کسی رسول نے اپنی جان بھیڑوں کی خاطر نہیں دی۔ ابلیس سے جنگ کسی نے بھی نہیں کی، ابلیس کی سری کو کسی نے بھی نہیں کچلا، ابلیس کو شکست کسی چرواہے نے، کسی رسول نے، کسی نبی پیغمبر نے نہیں دی۔ تو یسوع مسیح اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں اچھا چرواہا اس لیے ہوں کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے جان دی ہے۔ جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے، میں نے اس کی سری کو کچلا ہے، میں نے اسے شکست دی ہے۔ دوسروں نے تو ہو سکتا ہے کہ دنیاوی جنگیں بہت لڑی ہوں، دنیاوی بہت ہر طرح سے انہوں نے کامیابیاں لی ہوں، لیکن ابلیس سے جنگ جو ہے وہ تو میں نے لڑی ہے۔ اپنی بھیڑوں کی خاطر جان تو میں نے دی ہے۔ میں اچھا چرواہا ہوں۔ اچھے سے مراد یہ ہے مجھ میں کوئی گناہ نہیں، مجھ میں کوئی برائی نہیں ہے، میں دوسروں سے بہتر ہوں، مجھ میں کوئی نہیں پایا جاتا، کوئی ایسی خطا نہیں ہے۔
جو کہ میں کسی لالچ کے تحت کروں۔ دوسرے تو جو چرواہے ہیں وہ تو اپنے روزگار کے لیے کرتے ہیں، وہ تو مزدور ہے۔ بھیڑوں کی خاطر اپنی سب نے جان نہیں دی۔ تو ابلیس جو انسان کا سب سے بڑا دشمن تھا، یسوع مسیح نے اس ابلیس کی سری کو کچلا، یسوع مسیح نے ہے۔ شکست اس کو یسوع مسیح نے دی ہے۔ وہ یسوع مسیح کے نام سے آج بھی یسوع مسیح کے نام سے ڈرتا ہے، کسی اور کے نام سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ کسی نے اس کو شکست دی نہیں ہے، کسی نے ابلیس کے ساتھ جنگ کی نہیں ہے۔ اگر آج ہم بھی کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو یسوع کا نام لے کر کرتے ہیں۔ اگر شیطان ڈرتا ہے تو یسوع مسیح کے نام سے ڈرتا ہے، اس لیے ڈرتا ہے کہ ابلیس کی سری کو کچلنے والا تو یسوع ہے، شیطان کو شکست دینے والا تو یسوع مسیح ہے، شیطان سے جنگ لڑنے والا تو اچھا چرواہا یسوع مسیح ہے۔ اور دنیا کے بہت سارے جو چرواہے آئے اور یسوع مسیح سے جو پہلے تھے اور جو آج ہیں، وہ انہوں نے ابلیس کو شکست نہیں دی، اپنی جان نہیں دی، بلکہ ابلیس سے تو کمپرومائز کرتے ہیں۔ یسوع مسیح اپنے آپ کو اچھا چرواہا اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں ان سے بہتر اس لیے ہوں کہ میں نے تو اپنے لوگوں کے لیے جان دی ہے۔ وہ تو جو دوسرے ہیں وہ تو مزدور ہیں، وہ تو بھیڑیے کو دیکھتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ بھیڑیا شیطان ابلیس کو کہا گیا ہے۔ تو جو ابلیس جب ان پر حملہ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے، ان پر قبضہ کرتا ہے، تو ان کے تو کام وہ اس وقت آتے نہیں ہیں، وہ تو بھاگنے کی سوچتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح کہتا ہے، فرماتا ہے کہ وہ تو بھیڑیا جو ہے وہ بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن یسوع کے نام سے وہ ابلیس شیطان جو ہے، اس کے نام سے ابلیس تھر تھراتا اور کانپتا ہے، اس لیے کہ ابلیس کو یسوع نے شکست دی ہے۔ اور آج کا جو ہمارا جو کلام ہے وہ ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ اچھا چرواہا تو یسوع مسیح ہے، جس پر آج ہم نے ایمان، بھروسہ اور یقین اس چرواہے پہ کرنا ہے۔ اور اگر ہم زبور 23 میں دیکھیں تو جو داؤد نبی ہے، جو داؤد بادشاہ ہے، وہ بھی یہ فرماتا ہے خداوند کے بارے میں۔ جو زبور اگر ہم 23 کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ میں خداوند اپنے خدا پر جو میرا چرواہا ہے، میں اس پر ایمان، بھروسہ، یقین رکھتا ہوں۔ وہ مجھے اچھی اچھی چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ یعنی ہمارے لیے آج سبق، نصیحت، پیغام یہ ہے کہ جو داؤد نبی یہ کہہ رہا ہے، خداوند خدا کو اپنا چرواہا کہہ رہا ہے، اور ہمیں خداوند یسوع مسیح نے جو سبق دیا ہے، پیغام ہے، ہم بھی داؤد کی طرح ہم بھی اس بات پر یقین رکھیں کہ ہمارا اچھا چرواہا یسوع مسیح ہے، جو ہمیں اچھی سے اچھی چراگاہ کی چراتا ہے، جو ہمارے فائدے کے کام ہے، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں فراہم کرتا ہے۔ اور زبور 23 میں اگر پورے آپ کو دیکھیں تو جو ہمیں آج کرنا چاہیے وہ اس میں پورا درج ہے کہ خداوند خدا میرا چوپان ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے گزروں، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، کیونکہ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پہ تیل ملا ہے
اور میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ ہمارے لیے بھی آج کا جو یہ کلام، یہ اچھے چرواہے کا جو داؤد نبی یہ بیان کر رہا ہے، ہمیں آج پکا ایمان، بھروسہ، یقین اچھے چرواہے پر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح آج ہماری فکر کرنے والا یسوع مسیح ہے، جس نے ہماری خاطر جان دی ہے۔ آج ہم بھی کسی طرح کی مشکلاتوں میں پڑتے ہیں، اچھی سے اچھی چراگاہ جگہ پر چرانے کا مطلب یہ ہے جو ہمارے فائدے کے لیے کام ہے، جو ہمیں کسی چیز کے ہمیں فکریں ہیں، وہ سارے کاموں سے نجات دینے کے لیے یسوع مسیح ہے۔ تو اسی طرح آج یسوع مسیح نے اس تلاوت میں جو ذکر کیا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، جو مجھ سے داخل ہوگا تو نجات پائے گا، اور یہ آج کی تلاوت میں ہے۔ اور اگر جیسے داؤد کی میں نے مثال دی ہے، اور اگر ہم بھی اس پوری تلاوت کے داؤد کی طرف اور یسوع مسیح کی طرف جو کہہ رہا ہے کہ میں اچھا چرواہا ہوں، میں نے جان دی ہے، کوئی ایسا چرواہا نہیں ہے جس نے ابلیس کی شکست دی ہو، تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آج ہم بھی بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی مشکل کے لیے دعا کرتے ہیں، تو شیطان تو یسوع کے نام سے بھاگتا ہے، جس نے اس کی سیڑھی کو کچلا ہے، جس نے اسے شکست دی ہے، جس نے اس کے سارے منصوبے بسم کیے ہیں، وہ تھر تھراتا اور کانپتا یسوع مسیح کے نام سے ہے۔ اور آج ہمارے لیے جو مختصر سا کلام ہے، ہم جو 23 زبور میں بات ہے، ہمیں اس بات پر یقین کرنا ہے کہ آج یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہماری ساری فکروں کو دور کرنے والا تو یسوع مسیح ہے۔ کسی نے ہماری خاطر کچھ بھی نہیں کیا، چاہے بڑے بڑے دعوے کرتے ہوں، لیکن یسوع مسیح کی طرح کوئی بھی اچھا چرواہا نہیں ہے۔ تو آج میرے لیے اور آپ کے لیے آج کا پیغام جو چھوٹا سا ہے، مختصر سا ہے، یہی ہے کہ ہم کامل بھروسہ یسوع مسیح اچھے چرواہے پر رکھیں۔ اور تو آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ، بہت سے خادم اپنے آپ پر دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کی مانند کوئی بھی نہیں ہے، وہ صرف ایک محض دعوے ہیں، لیکن جس نے ہماری خاطر جان دی ہے، ہمیں اس پر ایمان، بھروسہ، یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ اچھا چرواہا یسوع مسیح ہے۔ آمین۔